اینما ثقفو میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہاں کہیں بھی ہے، یعنی اپنے مرکز میں بھی ہے. اس وقت جو ان کا مرکز تھا نا، اپنے مرکز میں بھی ان کی حالت یہی ہے. کوئی ان کی سطوت، کوئی قوت، کوئی شان نہیں باقی ہے. اگر کوئی دم خم ان میں باقی ہے تو اپنے کمر کا نہیں ہے، بلکہ اللہ بحبل من اللہ، یا تو اللہ کے کسی عہد معاہدے کے ساتھ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے یا لوگوں کے ساتھ. ایک تو بحبل من اللہ سے اشارہ تو ان معاہدوں کی طرف ہے جو حضرت نے ان کے بعد قبائل سے کیے تھے، یعنی نذیر و بنی قریظہ وغیرہ سے تھے نا. تو اللہ کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنے معاہدے کا احترام باقی رکھا ہے، اس وجہ سے وہ بچے ہوئے ہیں. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ اپنی شہادت اعمال سے غداریاں انہوں نے کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی تو کیا بات کو جلا وطن کر دیا اور بات قتل کر دیے گئے. جب من حیث القوم اور وہاں سے پھینک دیے گئے ان کے معاہدے کی. غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر بنی قریظہ نے، بنی نذیر نے کسی ان میں سے بنی نذیر نے شناعت مضبوط دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن بعض یہودی بنی نذیر نے کسی نے سازش کی اور کہا کہ میں تو سارے عرب کو تمہاری وجہ سے یہاں جمع کر کے لایا ہوں، بس اب محمد کا اور امت کا خاتمہ کر دینا. اگر تم لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو پھر کیا ساتھ دے دیا. پھر نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابل کرایا. اسی طریقے سے بعض عرب قبائل سے بھی تھا جو اس وقت غیر مسلم تھے، ان سے بھی تھا. لیکن وہ قبائل آہستہ آہستہ اسلام کے حلیف ہوتے گئے، مغلوب بھی ہوتے گئے اور وہ مسلمان بھی ہو گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ختم ہو گیا. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس باءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. وہ لوٹے خدا کا غضب لے کر اور ان کے اوپر بے حوصلگی، پس ہمتی، دو ہمتی یا بزدلی تھوپ دی گئی ہے. لوٹے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ان کو عزت اور سرفرازی لے کے لوٹنا تھا وہاں سے وہ ذلت لے کے لوٹے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ سرفراز کیے گئے تھے بہترین امت کی جگہ پر، اور ان کے ذمہ یہ فرض تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان کی تم شہادت دینا، تو ان کے ذریعے سے دنیا میں جو برکتیں حاصل ہوں گی وہ سب تم اس کے وارث ہو. تو جہاں سے ان کو سب سے بڑی سرفرازی لے کے لوٹنا تھا وہاں سے یہ ذلت لے کے لوٹنا. پھر یہ ہے کہ ہوتا جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پست حوصلگی. قومیں زندہ رہتی ہے حوصلے سے، مریل سے. اپنے اگر قوم کا مریل جو ہے تباہ ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد دولت، تعداد، کوئی چیز بھی کام نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہیں خان یغما بنا لیں گی. ہر قوم دعوت دے گی کہ آؤ اس پر سے کچھ کھاؤ. تو صحابہ کی تعداد اس وقت تک تھوڑی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج تو ہم اس پر بھی گرتے ہیں بلکہ خاطف کی طرح گرتے ہیں. تو آخر وہ کون لوگ ہوئے کہ جو ہمیں خان یغما بنا لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا. تو ان کا کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اس دن کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہن. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کے محبت اور موت کا خوف یہ چیز ہے جو پیدا ہو جائے گی. اب اس کا نتیجہ ہوگا. چنانچہ واقع ہے کہ ان کے اوپر اس وقت جو مسکنت طاری ہوئی، یہ یاد رکھیے کہ وہی مسکنت آج ہمارے اوپر طاری ہے مٹھی بھر اسرائیلیوں سے.
ذالک بانہم کانوا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے حقیقت میں باطن پر ہے، دل پر ہے، ایمان پر ہے، اخلاق پر ہے، ہر چیز ظاہر میں واقع ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب وہ باطن جو ہے ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے مسلسل اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اس کی یہ سزا ہے، یعنی جرائم کی ہے۔ اور یہ اللہ کی آیات کا انکار اور قتل انبیاء کیوں کرتے رہے؟ اس وجہ سے کہ بڑی نافرمان اور حدود سے تجاوز کرنے والے۔ معلوم ہوا کہ پورا سراغ دے دیا ہے کہ چونکہ خدا کے نافرمان اور باغی رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کی سزا میں ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی گئی، ذلت تھوپ دی گئی ہے، اور اب اس کے بعد ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، یہ ختم ہو چکے۔ سمجھ گیا؟ اگر دولت ہے تو وہ وبال ہے، سمجھ گیا؟ اور اگر کوئی دن باقی ہیں تو ذلت کے دن گزارنے کے لیے باقی ہیں، ان کے اندر کوئی شان وقت نہیں، یہ بات۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون لیسوا سواء من اہل الکتاب لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ کیونکہ یہاں تنقید بڑی سخت کر دی ہے نا بنی اسرائیل پر، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایکسرے کے ذریعے سے ان کے اندر گھس کر کے ان کی ساری اخلاقی ایمانی کمزوریوں کو دکھا دیا ہے۔ تو یہ بھی تھا نا کہ آخر کچھ اللہ کے بندے تھے نا ان کے اندر سے، تب ان کا ذکر ضروری ہوا تاکہ توازن قائم رہے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ جس کے لتے لینے ہوئے تو لتے لے ڈالے اور اس کی کوئی خوبی یاد نہیں رہی۔ تو وہاں فرمایا کہ سب یکساں نہیں، لیسوا سواء، سب یکساں نہیں ہے۔ اہل کتاب میں گروہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ جو حق کے اوپر قائم ہے۔ حق کے اوپر قائم ہونے کی شہادت کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقتوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات یا قرآن کے تلاوت اور رات کی نماز جو ہے یہ حقیقت میں ایک قطعی شہادت ہے ایک آدمی کے راسخ الایمان، مضبوط اور خدا ترس ہونے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے ریا نماز کی توفیق تو اسی کو حاصل ہو سکتی ہے نا، اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی فوٹو لینے والا نہیں، کوئی انٹرویو لینے والا نہیں، کل اخبار میں چھپ جائے گا، ٹی وی پر آ جائے گا، سمجھ گیا؟ میک اپ کریں تو کون دیکھے گا آپ کا؟ بیویاں سوتی ہوتی ہیں، بچے سوتے ہوتے ہیں، تو وہی شخص اٹھتا ہے کہ جس کو واقعی خوف ہوتا ہے، اور جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا تو اس کے اندر بہرحال کچھ رمق تو ہے، اور رمق ہی ہونی چاہیے۔ اگر رمق ہے تو زندگی کی، تو پھر اس کے بعد وہ ضرورت مشکل ہو کر کے بہت کام دے جاتی ہے، رگوں میں وہ دوڑ جاتی ہے، ورنہ پھر رگوں میں دوڑنا پھر نہیں رہ جاتا، باقی اس میں کوئی جان نہیں رہ جاتی۔ یہ ان کی خاص علامت بتائیے، ذرا مقابلہ کر لیجئے وہاں کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اتنی جرائم ان کے بیان کیے ہیں، ان کے مقابل میں پاکیزہ گروہ کی صفت میں جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دین پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ یہ ایک ہی عمل اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ میاں کو اتنا پسند ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ ہے تو ان کو یہ مقام حاصل ہے، وہ خدا کے مصطفیٰ برگزیدہ ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین پر قائم رہنے کے لیے، امتحانات سے گزرنے کے لیے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے،
طبیعت میں عزت، رفعت، سرفرازی، ایمانی سرفرازی، رعونت نہیں، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں۔ اس شخص میں یہ بات نہیں پیدا ہو سکتی کہ جو اس چیز سے واقف نہیں ہے، اگر اس چیز سے واقف ہے تب البتہ اس میں گدائی کے باوجود بھی شاہی ہوتی ہے۔ وہ خود اپنے اندر ایک لشکر ہوتا ہے اور اپنے وجود میں ایک انجمن ہوتا ہے۔ اس کے قرب سے لوگ زندگی پاتے ہیں، اس سے تمام بھوکوں کو غذا ملتی ہے۔ وہ حقیقت میں مردم شکار آدمی ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کھوکھلے سینوں سے جو آواز ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی۔ وہ گوزے شتر کی طرح ہوا میں اڑ جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سے قومیں نہیں بنتی، قومیں بنے گی تو اعلیٰ کرداری سے بن سکتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ہر شخص کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں اس کی تحقیق کے لیے، اپنے ہی دل میں اپنے آئینے میں دیکھ لے سکتا ہے۔ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور اگر آپ دیکھنے والے ہوں گے اپنے کو دیکھ لیں گے تو پھر دوسرے کو بھی آپ پہچانیں گے۔ اگر آپ اپنے کو نہیں پہچانیں گے تو دوسروں کو بھی پہچاننے میں بدو رہیں گے ہمیشہ۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیوقوف بنانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ زیر کی ذہانت، فطانت، فتوت، یہ چیز جو ہے اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ ایمان رکھتے ہیں سچا اور پکا، ظاہر ہے کہ اپیل اپنے قابل بانے میں ہے، اللہ پر سچا اور پکا ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی وہ سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنے کو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت، رجحان بالکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ جب معاشرہ فاسد ہوتا ہے تو تنافس فتنہ پیدا ہوتا ہے، رشوت لینے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتاب فروشی کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر فرائی کرنے میں وہ دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب مذاق سلیم ہوتا ہے تو مسارت بالخیرات پیدا ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر تو ہماری چوٹی کے لوگوں میں ہے نا، ان دونوں میں بھی مسابقت تھی، ان دونوں میں بھی مسابقت تھی کہ کون نیکی کا کام کرنے میں۔ وہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کی خدمت جو ہے وہ حضرت عمر کرتے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے خدمت کی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ ابوبکر کے سوا اور کوئی مجھے اس میدان میں مقابلہ نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے نیکی کی مسابقت کا جذبہ ہوتا ہے کہ کس کی خدمت کے لیے کون سا راستہ پیدا کیا جا سکتا ہے، ہمیشہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اور جب یہ معاشرہ فاسد ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہر ایک تلاش میں رہتا ہے کہ اس نے اتنی بوٹی نوچ لی اور میں اتنی بوٹی اب تک نہیں نوچ سکا، سمجھا؟ یہ ہوتا ہے، اور رشک بھی انہیں چیزوں پہ ہوتا ہے، تو اس کا بینک بیلنس اتنا میرے پاس کوڑی نہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہ فاسد معاشرہ، شیطانی معاشرہ ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو قوم کو، امت کو بالکل بے جان کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح کے لوگ جب پیدا ہونے لگتے ہیں تو پوری قوم کی قوم جو ہے اس کے اوپر ذلت اور مسکرت تھوپ دی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی بہترین مثال اس وقت دنیا کی وہ قوم ہے کہ جو اس کے پاس سب سے زیادہ دولت